ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات ساتھ چند کلمات کے فَأَتَمَّہُنَّ تو پورا کیا اس نے ان کو۔ قالا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی بے شک میں جاعلک للناس اماما بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّہُنَّ پس اس نے پورا کیا ان کو۔ قالا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے انی جاعلک بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے امام۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قالا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی چند باتوں سے تو وہ ان میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے جو تھے نا اللہ کے مطیع فرما بردار نبی تھے، جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو قرآن پاک میں بھی جو ان کے متعلق آیت آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ یہ یکسو مسلمان تھے، ایک طرف کے ہی سیدھا ایک طرف ان کی یہی تھی، سیدھا اور سیدھا اللہ کے ساتھ رجوع، کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پسندیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کے ان کو جب آزمایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد میرا جو ہے نا یہ عہد یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی ظالم ہے، کوئی جو ہے نا وہ کوئی لوگوں پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی انصاف کے ہٹ کے بات کرنے والا ہے تو پھر وہ میں اس کی جو ہے نا کوئی وہ گارنٹی نہیں دیتا، میں نے اس کے لیے کوئی آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ہے کہ اولاد کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو آج کل ایک کام چل رہا ہے کہ لیڈروں میں وراثت جو ہے نا یہ چلتی جا رہی ہے کہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، چاہے اولاد ناخلف ہے، بیوقوف ہے، یا ملک سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی، لیکن سیاسی جماعتوں میں نا وہ نسل در نسل وہ ان خاندان میں ہی وہ پارٹیاں چل رہی ہے۔ پارٹیوں کی جو ہے نا وہ ذمہ داری یا ان کی جو ہے نا نگہبانی یہ پارٹی سے باہر کوئی بھی نہیں کرتا، بس باپ ہے، پھر اس کے بعد بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، اسی طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرے جو بھی اس خاندان سے باہر ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں، وہ پیدا بھی غلام ہوئے، وہ جیے بھی غلام بن کر، اور انہوں نے فوت بھی ہونا ہے تو غلام بن کر ہی فوت ہونا ہے،
چاہے وہ سیاسی خاندان جو ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، انہوں نے ان کی جو ہے نا تابع داری ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا کہ میں نے آپ کو امام بنانا ہے، اور آپ کی اولاد میں سے کوئی اگر ظالم ہے تو اس کی پھر میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور میں نے صرف آپ کے لیے یہ بات جو ہے نا یہ کی ہے اور آپ کو امام بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔